لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے, اللہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے کسی کو, جب اللہ کہہ رہا ہے تو بس کرنا پڑے گا. حج مزے کی عبادت جب ہی بنتی ہے جب سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور ہم کیوں کر رہے ہو, صرف اللہ کے کہنے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور جو ہے اس سے انسان کے ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں جیسے آج پیدا ہوا ہو وہ. اگر صحیح طرح سے حج کیا جائے, اس فلسفے کو سامنے رکھ کے کیا جائے کہ ہم اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں, اور ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ, دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے, اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کیا؟ کوئی اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے؟ اس معصوم بچے نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے, اللہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے کسی کو, جب اللہ کہہ رہا ہے تو بس کرنا پڑے گا. تو یہی قربانی کا بھی فلسفہ ہے, یہی حج کا بھی فلسفہ ہے. تو حج میں بھی آپ کو, کیونکہ بہت سے لوگ جاتے ہیں, پچھلے سال 2-3 سال پہلے میں گیا تھا تو کچھ لوگ مولانا لوگوں سے لوگ سوال پوچھتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیں ہمارے اوپر. دل میں کچھ خیالات ہوتے ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے مفتی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم کبھی وہاں جا رہے ہیں, کبھی ہم یہاں جا رہے ہیں, کبھی ہم ایسے کر رہے ہیں, کبھی بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہیں. میں نے کہا اگر سمجھ میں آ رہا ہوتا تو پھر یہ اتنی مزیدار عبادت تھوڑی ہوتی جتنی مزیدار عبادت ہے حج. حج مزے کی عبادت جب ہی بنتی ہے جب سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور ہم کیوں کر رہے ہوں, صرف اللہ کے کہنے پر. تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے کہ اللہ ہمارا رب ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا, کہتے جاؤ میرے گھر کا طواف کر کے آؤ, سعی کر کے آؤ. تو ہم جاتے ہیں, کر کے آ جاتے ہیں. تو جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ یہ کام خوشی خوشی کر لیتے ہیں, جو ایمان نہیں رکھتے وہ ساری زندگی سوچنے میں گزار دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حج کی برکتیں نصیب فرمائے.